علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آپ کو اور تمام دنیا انسانیت کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پیر و مرشد حضرت الشاہ الحاج محمد ثقلین میاں حضور قادری مجددی داماد ظلہم العالی کی یوم پیدائش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو میاں حضور کی ذات مقدسہ سے اقتصاب فیض کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فیوزات سے ہم سب کو مشرف اور مالا مال فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت پیر و مرشد الشاہ الحاج محمد ثقلین میاں حضور قادری مجددی دامت برکاتہ القدسی کا یہ 77واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ 13 مارچ 1947 کو آپ قصبہ ککرالہ ضلع بدایوں شریف یو پی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے مقدس ترین خاندان سے ہے جو صدیوں سے بزرگی، عظمت، سیادت اور تقدس کا حامل رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی اپنے زمانے کے مشہور، معروف، کامل بزرگ تھے، جنہیں پوری دنیائے ولایت میں ارباب عشق و محبت، صاحبان طریقت حضرت شاہ شجاعت علی میاں قادری مجددی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے دادا سلسلہ عالیہ قادریہ مجددیہ کے وہ عظیم ترین بزرگ ہیں کہ تاریخ جن کے ذکر جمیل سے بھری پڑی ہے، کتابیں جن کے تذکروں سے بھری ہیں، جنہوں نے پوری دنیائے طریقت کو اپنے فیوزات سے مستفیض کیا۔ حضرت کو پوری دنیا میں اور ارباب عشق و محبت کے عالم میں شریف الاولیاء حضرت شاہ مولانا شرافت علی میاں قادری مجددی ککرالوی ثم بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ ارباب علم و فضل اور صاحب علم و دانش فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہونے کے لیے اس کے پاس ایک اچھے خاندان کا ہونا ضروری نہیں، بڑا ہونے کے لیے اس کے پاس خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بڑا ہونے کے لیے یا صاحب عظمت ہونے کے لیے، لوگوں کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے یا لیڈر بننے کے لیے اس کے پاس دولت کا ہونا ضروری نہیں، یا اس کے بدن کے اندر قوت کا ہونا ضروری نہیں، خوبصورت ہونا ضروری نہیں، یا صاحب اقتدار ہونا ضروری نہیں۔ بڑا ہونے کے لیے، صاحب عظمت ہونے کے لیے انسان کو صاحب علم و فضل ہونا چاہیے، ایک ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے جیتا ہو، جس کا جاگنا، جس کا سونا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا سب اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے ہو، کہ جس کی رات اللہ کے بندوں کی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور جس کا دن اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوا گزرتا ہو۔ اگر یہ اوصاف اور یہ کمالات، یہ خصوصیات
کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان حقیقت میں بہت بڑا ہے، لیڈر ہے، قائد ہے، نائک ہے اور امت کی امامت کرنے کا مستحق ہے۔ جی ڈاکٹر اقبال صاحب علیہ الرحمہ نے جو اشارہ کیا ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا، تو ایک ایسا شخص کہ جس کی باتوں میں صدیق اکبر کی صداقت ہو، جس کے فیصلوں میں حضرت عمر فاروق اعظم کی دور اندیشی ہو، جس کے ہاتھوں میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہو، جس کے سینے میں مولائے کائنات کا علم و حلم ہو، جس کی سادگی میں حضرت سلمان فارسی کی سادگی ہو، جس کی فقیری میں حضرت ابوذر غفاری کی فقیری ہو، جس کے اندر امام حسن کی سعادت پائی جاتی ہو، جس کے اندر امام حسین کی استقامت پائی جاتی ہو، جو غوث اعظم کا فیض ہو، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عنایت ہو، جو حضرت مجدد الفسانی کی خصوصیت ہو، جو حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کا جمال ہو، جو حضرت شاہ درگاہی کا کمال ہو، اور جو حضرت احمد علی شاہ میاں کی برکت ہو، جو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کی قوت ہو، جو حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں کا فیض نظر ہو، اور جو حضرت شاہ مولانا شرافت علی میاں کا فرزند ارجمند ہو، اور جو حضرت شاہ شجاعت علی میاں کا بیٹا ہو، تو اگر یہ خوبیاں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ واقعی میں بہترین ہے، لاجواب ہے، رجل عظیم ہے، مقدس ترین ہے۔ اگر ہم عصر حاضر میں کسی شخصیت کا موازنہ کرتے ہیں، کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے شیخ، ہمارے قبلہ، ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ الحاج محمد ثقلین میاں حضور میں یہ خوبیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ کی باتوں میں صداقت ہے صدیق اکبر کی، آپ کے فیصلوں میں دور اندیشی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی، آپ کے ہاتھوں میں سخاوت ہے حضرت عثمان غنی کی، اور آپ کے سینے میں علم و حلم ہے مولائے کائنات کا۔ آپ حضرت امام حسن کی کرامت ہیں، حضرت امام حسین کی شجاعت ہیں، غوث اعظم کی طریقت ہیں، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی حقیقت ہیں۔ آپ اولیاء کرام کی نشانی ہیں۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آتی ہے، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد حضور غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز اور مجدد الفسانی کی محفلوں کی جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ تو میں حضرت پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور کے 77ویں یوم پیدائش کے موقع پر جو کل 13 مارچ بروز پیر کو منایا جا رہا ہے، میں اپنے شیخ کے لیے دعا گوں کہ مولا کریم ان کے سائے کو ہمارے سر پہ تادر قائم رکھے، اور پوری عقیدت کے ساتھ پوری دنیا انسانیت کو آپ کا یوم پیدائش مبارک ہو، اور ہم سب کو پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فیض سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ محترم ناظرین، میں اب اپنی لکھی ہوئی ان 4 مصروں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے مالک کونین دیکھے ہیں، وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے مالک کونین دیکھے ہیں۔ علی دیکھے، نبی دیکھے ہیں اور حسنین دیکھے ہیں، علی دیکھے، نبی دیکھے اور حسنین دیکھے ہیں۔ میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا تو میں یہ ان سے کہہ دوں گا، نہیں دیکھے ہیں شیخ احمد مگر شاہ ثقلین دیکھے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت ہم سب کو میاں حضور کی ذات مقدسہ سے اقتصاب فیض کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے توسل سے مولا کریم ہمیں غوث و خواجہ کے فیض کے جلوے عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔